جب بھی یہ سورج گہن لگتا تھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو عام نمازوں میں بھی حضور علیہ السلام گریہ و زاری زیادہ کیا کرتے تھے، سجدہ لمبا کرتے، قیام لمبا کرتے، سجدہ لمبا کیا کرتے تھے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ جب بھی سورج گہن ہوتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو، جب نماز پڑھتے اس کو لمبا کیا کرتے تھے۔ وہ حدیث مبارکہ کا کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج میں گہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کیا ہے سورہ بقرہ جتنی قرات کی، سورہ بقرہ آپ پتہ 3 پاروں جتنی ہے، سورہ بقرہ جتنی قرات کی، اور قیام کیا تو لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر سجدہ کیا تو کیا ہے لمبا سجدہ کیا۔ اسی طریقے سے پہلی رکعت کا پھر دوسری رکعت کا پہلی رکعت کے مقابل تھوڑا کم کیا، اور یہ جب کیا تو حضور علیہ السلام جب پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تو کیا ہے حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر پھر کیا ہے اللہ کی حمد کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی 2 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی پیدائش اور کسی کی موت پر یہ سورج گہن نہیں ہوتا، جو عرب میں مشہور کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا حضرت سیدنا ابراہیم، اسی لیے ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی منشا اور معنی کی مراد ہوا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گہن لگے تو تم دیکھو تو کہ اللہ سے دعا کرو، تکبیر پڑھو، نماز پڑھو اور صدقہ دیا کرو۔ کیا یہ اعمال بتائے کہ جب جب سورج گہن ہو تو کیا کرو؟ نماز پڑھو، تکبیر پڑھو، صدقہ دو، اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یہ عمل کیا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اے محمد کی امت، کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت مند نہیں ہوتا، کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت مند نہیں ہوتا۔ جب اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے غیرت آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ غیرت آ جاتی ہے۔ جیسے آج بلا تشبیہ بلا تمثیل میں ایک مثال دوں، جیسے اگر کسی باپ کا بیٹا یا بیٹی اگر کوئی خراب کام کرے جو قابل غور ہو تو اس باپ کو کتنی غیرت آتی ہے، کتنا غصہ آتا ہے، تو وہ کیا ہے اس کی تیش کو دیکھا جاتا ہے، بھئی کتنے غصے میں جلال میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ جب اللہ کا بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ کو جلال آ جاتا ہے، اور پھر یہ کیا ہے سورج گہن چاند گہن وغیرہ لگتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہے تاکہ لوگ پیچھے پلٹیں اور اللہ کی اطاعت والے کام کریں، برائیوں والے سے بچ جائیں۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد کی امت، جو میں جانتا ہوں نا، اگر تم لوگ جان لیتے تو ہنستے کم زیادہ روتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہنستے کم زیادہ روتے۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا جیسے اگر کوئی مثال کے طور پر بندہ اگر بجلی کا کام کرتا ہے، یعنی سارا وقت اس کا بجلی میں ہی رہتا ہے، تو اس کاریگر کو پتہ ہے کہ میری یہاں پر چھوٹی سی غلطی کرنے کا ازالہ مجھے کیا بھگتنا پڑے گا، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا۔ تو اب کیا ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا اور ہر وقت احتیاط کرے گا کہ کوئی غلطی ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے مجھے بھاری نقصان اٹھانا پڑے۔ اسی طریقے سے جو سمندر میں کام کرتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ میں غوطہ خور نہیں ہوں اور اس سمندر کی گہرائی کتنی ہے، اس کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میری غلطی کی وجہ سے میں چلا گیا تو میں کیا نقصان کھا جاؤں گا۔ تو کیا ہر وقت احتیاط کو مد نظر رکھے گا کہ میرے سے کوئی بھی غلطی نہ ہو، میں کیا احتیاط سے کام کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد کی امت، جو میں جانتا ہوں نا، اگر تم لوگ جان لیتے تو ہنستے زیادہ نہیں بلکہ کیا روتے زیادہ ہنستے کم۔ کہ اس دنیا میں آ گئے تم لوگ اپنا وقت تصرف کر رہے ہو، خیر سے گزار رہے ہو، ہنس رہے ہو، لیکن جو میں جانتا ہوں نا کہ آخرت کے معاملات کیا ہیں، جہنم کیسی بنی ہے، کن لوگوں کے لیے بنی ہے، ادھر عذاب کتنا ہے، کتنا عذاب دینا پڑے گا، منکر نکیر آئیں گے تو ان کی صورت دیکھنے کے لیے کتنی ہمت چاہیے۔ الغرض یہ جنت قیامت کے حشر و نشر کے سارے معاملات جو بھی ہے حضور علیہ السلام کا مقصد کیا ہے میں جانتا ہوں، اگر کوئی لوگ جان لیتے نا تو روتے زیادہ ہنستے کم۔
اور اسی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو منظر دیکھے، ایک شر والا اور ایک اچھائی والا۔ شر والا کون سا؟ دوزخ، اور ایک اچھائی والا کیا ہے؟ جنت۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ جو دیکھی نا وہ عورتیں دیکھیں، کہ جہنم کے اندر کثرت کے ساتھ عورتیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ عورتیں سب سے زیادہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اسی لیے کہ عورتیں کیا ہے؟ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کیا کرتی ہیں۔ اب فرمایا کہ عورتوں کے اوپر یعنی سال ہاں سال تم احسان کرو، ان کے لیے اچھا سوچو، ان کے لیے اچھا کھانا پینا لاؤ، سب کچھ لاؤ، لیکن کبھی کبھار کوئی ایسی بات ہو گئی جو نہیں ہونا چاہیے تھی، غلطی ہو گئی، لیکن وہ عورت کیا ہے؟ وہ کہے گی تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ الغرض ناشکری، ناشکری کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ عورت ناشکری کرتی ہے اپنے شوہروں کی، احسان کو یاد نہیں کرتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں۔ درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔